میں کچھ دنوں پہلے ٹیکس لگ گیا، 3-4 کالج کے لڑکے آ گئے، ملاقات، میں نے کہا جی پوچھئے، ایک سوال پوچھنا ہے۔ میں نے پوچھے امام بخاری بڑے عالم تھے یا نہیں تھے؟ میں نے کہا بہت بڑے عالم تھے۔ کہتے ہیں پھر ان کی بات کیوں نہیں مانتے آپ؟ امام ابو حنیفہ کو لیے پھرتے ہیں۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ اس بچے کو پتہ نہیں ہے کہ امام بخاری اور امام ابو حنیفہ کے اندر فاصلہ کیا ہے، ان کے مقامات، رتبات و مقامات، درجات کیا ہیں۔ میں نے کہا بیٹا امام ابو حنیفہ کب پیدا ہوئے؟ جو میں پہلے بات کر چکا ہوں، اب اسے پتہ نہیں۔ امام بخاری بہت پہلے پیدا ہوئے۔ میں نے کہا جی بہت پہلے نہیں، تھوڑا بہت تو بتاؤ، یہ آپ نے سنا کہاں سے؟ وہ جی یوٹیوب پر ہم نے کسی انجینئر کو سنا ہے۔ جی میں کہا جی جزاک اللہ، میں قربان جاؤں تیرے اوپر۔ اور دودھ والے سے ملتا ہے، گھی والے سے ملتا ہے، علم والے سے ملتا ہے۔ نقشہ بنوانا ہے تو انجینئر کے پاس چلا جا۔ او بھائی انجینئر ہو ساتھ عالم بھی ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن صرف انجینئر۔ حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ پیر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں۔ ہمیں کیا، ہمارے آنکھوں کے سرما، ہمارے سر کا تاج، ہمیں کیا اعتراض؟ لیکن علی مرزا جسٹ انجینئر وداؤٹ عالم ہے، وہ صرف انجینئر ہے بھائی۔ میں نے کہا میں ذرا اس کی بات کی انجینئرنگ کر دوں، ذرا ادھر آ۔ میں نے کہا سن، امام بخاری امام حنیفہ سے کتنے سال پہلے آئے ہوں گے؟ میں نے تھوڑا آگے بڑھ کے کہا، کہتے بہت سال پہلے۔ میں نے کہا اب ذرا توجہ رکھنا، سرچ مار ذرا گوگل پہ، امام بخاری کب پیدا ہوئے اور امام حنیفہ کب فوت ہوئے، کیونکہ ایمان تو گوگل پہ ہوتا ہے نا، تو ہم گوگل ہی تلاش کروا لیتے ہیں، ہم کتابیں دکھائیں تو مولویاں جھوٹ بولے۔ میں نے کہا گوگل سرچ کرو، گوگل سرچ کیا تو امام بخاری کی پیدائش نکلی 194 ہجری، اور امام ابو حنیفہ کی وفات نکلی 150 ہجری۔ میں نے کہا 44-45 سال کا فاصلہ ہے، امام ابو حنیفہ کو فوت ہوئے آدھی صدی گزری تھی، پھر امام بخاری پیدا ہوئے ہیں۔ اس بچے کی یوں ٹیک جا کے ہونا آرام ہے، انجینئر دے گلاں سن دیں، تھلی سیدھی ہے یا ٹیڑھی ہے، سڑک سیدھی ہے یا ٹیڑھی ہے، نقشہ ٹیڑھا ہے یا سیدھا ہے، یہ انجینئر بتائے گا۔ علم قرآن اور حدیث کیا ہے یہ علماء بتائیں گے۔ تو وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا پھر اس کی تھوڑی طبیعت صاف ہوئی، کہتے ہیں اچھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اتنے پرانے بندے ہیں؟ میں نے کہا ایک منٹ ابھی میں نے گولی دکھائی ہے، گولی کھلائی نہیں ہے، توجہ رکھنا۔ کہتے جی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا امام بخاری رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ کا مخالف نہیں تھا، وہ تو صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ ان روایتوں کو لائے ہیں جن میں امام ابو حنیفہ کے شاگرد ان کے استاذ اور دادا استاذ بنتے ہیں۔ کہتے اچھا امام بخاری امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے روایت لائے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کوئی ایگزامپل؟ میں نے کہا کوئی دوسری ایگزامپل دوں گا تو بھول جائے گی، بخاری کی پہلی حدیث پہ آ جائے۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھولیے، وبہ قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان کھولیے، انما الاعمال کی روایت کھولیے۔ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا پہلا راوی حمیدی ہیں، حمیدی کا حاشیے میں نیچے نام دیکھ ہوا عبداللہ ابن زبیر المکی، ان کا نام عبداللہ ابن زبیر المکی ہے، اور حمیدی شاگرد ہیں عبد الرزاق ابن الحمام الصنعائی کے، اور وہ شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ۔ میرے تے حضرت نانوتوی جنہ فاصلہ ہے، ٹھیک ہے، آج کے محدث اور امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ جتنا فاصلہ ہے، اور خدا کے بندے۔ اچھا میں نے کہا اگلی بات کروں؟ کہتے جی۔ میں نے کہا امام بخاری نے جو بخاری ختم کی ہے وہاں امام ابو حنیفہ اور اس کے علاقے کی قدر کتنے کی ہے؟ اچھا وہ کیسے؟ میں نے کہا کھولیے صحیح بخاری کا آخری باب، کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، باب نمبر 93 آخری کھولیے، باب ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، یہ باب کھولیے، آخری روایت دیکھیے۔ امام بخاری 5 امتی چھٹے اللہ کے رسول کا واسطہ لائے ہیں۔ وبہ قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارۃ بن القعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہم۔ ایک صحابی ہیں، 4 جو ہیں باقی امتیں ہیں۔ یہ جو 4 امتی ہیں یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ امام بخاری یہی روایت آخری کیوں لائے ہیں؟ کسی اور کو لاتے؟ امام احمد بن اشکاب، محمد بن فضیل، عمارۃ بن القعقاع، ابو زرع جن کا اصل نام حریم ہے، یہ کہاں کے تھے؟ میں نے کہا کھول الکواکب الدراری، جس کو حاشیہ کرمانی کہتے ہیں، جلد نمبر 25 کھولیے، آخری صفحہ کھولیے۔ وہ کہتے ہیں فیہ لطائف، اس میں بڑے بڑے دلیلیں ہیں اور بڑی مزے کی دلیلیں ہیں۔ امام کرمانی لکھتے ہیں پہلی دلیل یہ ہے
اربعۃ کلہم کوفیون، یہ چاروں امام ابو حنیفہ کے پڑوسی ہیں۔ امام بخاری شروع کرے، ابو حنیفہ کو سلام کرے، بخاری ختم کرے، احناف کے حوالے کر کے جائے۔ تو زبان والا کہہ رہا ہے امام بخاری اور امام حنیفہ یہ تھے؟ پھر اس کی طبیعت صاف ہو گئی۔ اچھا تو ایک دو بات اور پوچھوں؟ میں نے کہا بڑے شوق سے پوچھیں۔ امام بخاری نے امام حنیفہ کا نام کیوں نہیں لیا بخاری شریف میں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کا یہ بھی علاج کرتا ہوں۔ مجھے یہ بتا، امام بخاری رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ کا نام نہیں لیا قرآن میں، حدیث میں، اپنی کتاب میں، تو کیا مطلب؟ کہتے اس کا معنی مانتے نہیں تھے۔ میں نے کہا چلو، اگر میں یوں پوچھ لوں کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی کا نام نہیں آیا قرآن میں، حضرت زید کا آیا، تو تیرا جواب کیا ہوگا؟ ایک منٹ، میں اس کو نہیں چھیڑتا، لیکن میں ویسے پوچھ رہا ہوں، امام بخاری نے نہیں لایا تو کیا ہوا؟ کہتے اس کا معنی نہیں مانتے۔ میں نے کہا اچھا، میں ذرا تیری طبیعت صاف کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں دو روایتیں، یا تو فقیہ ہیں اور یا مقلد ہیں۔ طبقات شافعیہ میں امام سبکی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ شافعی ہیں۔ کہتے جی ہاں۔ تو میں نے کہا امام شافعی کو ماننے والے ہیں؟ کہتے جی ہاں۔ تو میں نے کہا امام شافعی امام بخاری کے کون ہیں؟ کہتے ہیں امام ہیں۔ میں نے کہا پوری بخاری میں امام شافعی کا نام لیا ہے اس نے؟ نہیں۔ تو میں نے کہا پھر اپنے امام دے مخالف سی، اپنے امام کے بھی مخالف تھے۔ ہوں دس بیٹا، امام مسلم رحمہ اللہ تو پکے شافعی ہیں، پوری مسلم میں امام شافعی کی روایت نہیں لائے، تو پھر صحیحین میں تو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا نام نہیں ہے، تو کیا مانا؟ میں نے کہا خدا کے بندے، دوسرے لفظوں امام بخاری بتانا چاہتے ہیں، میں اپنے ہم اثروں کی بات کر رہا ہوں، بڑے بڑے ہوتے ہیں، تیرا دماغ خراب ہے، تجھے سمجھانے کا طرز نہیں آتا۔ تو میری بات کا مطلب یہ ہے مقام ہمارے امام صاحب رحمہ اللہ کا۔